حماد حسن سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وزیر اعظم اور نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پر ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ نکل سکے گا اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، جو کہ پی ٹی آئی ڈے 1 سے کہتی رہی کہ بات ہوگی تو طاقتور حلقوں سے ہوگی؟ دیکھیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کے لیے تمام راستے بند ہیں۔ ایسا نہیں ہے عملی طور پر۔ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت دو بڑے آپشنز اور دو راستے موجود ہیں۔ ایک تو اگر وہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے فلور پر ان کو مذاکرات کے لیے لانے کے لیے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، تو اسی وزیر اعظم نے ان کی 20 منٹ کی ملاقات تک سے وہ پسپائی اختیار کی تھی اور وہ ملاقات نہیں کر سکے تھے۔ تو اگر وہ اتنا بڑا آفر دے رہے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کو کہیں سے تھپکی ملی ہے، وزیر اعظم کو کہیں سے سپورٹ حاصل ہے، وزیر اعظم کو بھی، اسپیکر کو بھی، اور پارلیمنٹ اور کیبنٹ کو بھی۔ ایک تو یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جو فواد چودھری اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ذریعے کمیٹی آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ دو آپشنز پی ٹی آئی کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی اندرونی کشمکش اور اختلافات جو ہیں وہ معاملات کو بگاڑ رہے ہیں، ورنہ باہر سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بیرسٹر گوہر اور محمود خان اچکزئی نے مذاکرات اور مفاہمت کے حوالے سے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو اس کی سب سے بڑی مخالفت اور پہلی مخالفت علیمہ خان نے کی۔ اور علیمہ خان چونکہ زیادہ تر یوٹیوبرز کے، سوشل میڈیا کے ان پہ اثرات ہیں، تو علیمہ خان نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اگر اس مخالفت کو پارٹی کا بیانیہ بنایا جائے تو کیا عمران خان اور ان کی اہلیہ مسلسل جیل میں رہے؟ پھر کون سا دوسرا آپشن ہے جسے استعمال کیا جائے؟ وہ آپشن تو آپ نے 4 اکتوبر کو بھی استعمال کیا تھا، 26 نومبر کو بھی استعمال کیا تھا، 9 مئی کو بھی استعمال کیا تھا، تو کیا اس کے کوئی فوائد ہوئے؟ جب نہیں ہوئے تو پھر مذاکرات کے راستے پر جانا چاہیے، پھر مفاہمت کے راستے پر آگے جانا چاہیے۔ لیکن علیمہ خان ان تمام معاملات کو سمجھتے ہوئے بھی یہ راستہ بند کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو بھی کہتے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے ہی باہر آتا ہے، کیونکہ ان کی جب ملاقات ہوتی ہے وہ عمران خان کا موقف پیش کرتی ہیں آ کے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ آ کے یہ کہتی ہیں کہ مذاکرات کرنے والے بزدل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا یہی موقف ہے اور وہ مذاکرات نہیں چاہتے۔ تو اگر عمران خان نہیں چاہتے تو پھر دوسرا کوئی کس طرح کر سکتا ہے؟ دیکھیں، فطری طور پر ظاہر ہے عمران خان ان کے بھائی ہے، وہ ان کی بہن ہے، لیکن کیا کچھ دن پہلے عمران خان نے علیمہ خان کے میڈیا ٹاک پہ پابندی نہیں لگائی تھی؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ عظمیٰ خان بات کرے گی میڈیا کے ساتھ؟ تو ظاہر ہے کہ کانفیڈنس میں کہیں نہ کہیں دراڑ موجود ہے۔ عمران خان کو کچھ مسائل کا سامنا ہے اور عمران خان اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ اس وقت جیل میں ہے، زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، ان کے ساتھ رابطے بھی بہت محدود ہو گئے ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مشال یوسفزئی کے ذریعے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی، تو مشال کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اب جو بھی علیمہ خان کر رہی ہے تو اپنے طور پر کر رہی ہے، اس میں عمران خان کا زیادہ عمل دخل نہیں ہے۔ اور علیمہ خان یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے زیر اثر ہے، جبکہ دوسری طرف جو سنجیدہ اور تدبر والے لوگ ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر سے لے کر بلکہ موجودہ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل افریدی تک کے لوگ ہیں، جو مفاہمت اور مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس راستے کو صرف اور صرف علیمہ خان بند کر رہی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ علیمہ خان کے ہر بیانیے اور ہر نیریٹو کو۔ لیکن حماد صاحب، عمران خان کے جیل کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ابھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے، اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کریں سر۔ دیکھیں، انجینئر صاحب کی باتوں کا زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ضروری تو نہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ قریبی بیرک میں تھے۔ اس حوالے سے کچھ اور انفارمیشن بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، تو
تو یہ بات تو ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس پر یقین کیا جائے۔ البتہ عمران خان کو بہت سی مشکلات کا سامنا تو ہے، وہ جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کی سیاسی قیادت خصوصاً پنجاب کے اندر جیل میں ہے، لیکن اس سے باہر جو باتیں ہو رہی ہے تو کمیونیکیشن کا ایک گیپ تو موجود ہے۔ عمران خان تو سب کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں بہت محدود ہو گئی ہے۔ علیمہ خان کو انہوں نے میڈیا ٹاک سے روکا تھا، 2-4 دن وہ روکی، لیکن اس کے بعد علیمہ خان پھر اس ہلڑ بازی پر اتر آئی، پھر سے اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ مفاہمت کے لیے کلیئرٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں، بانی نے بھی ہمیشہ سے کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پی ٹی آئی بھی یہ کہتی رہی، اسی لیے سہیل آفریدی صاحب اگری بھی کیے ہیں کہ چلیں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اگر ایک پیج پر ہیں تو بات کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ہم مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں کریں گے، تو وہی بات ہے کہ کلیئرٹی کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بھی نہیں کروانے دی جا رہی۔ تو کس طرح سے یہ معاملہ اب آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب ہارڈ لائنر ہیں پی ٹی آئی کے، تو اگر وہ اگری کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکالتے ہیں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے بانی بھی اگری کر جائیں گے اس بات پر کہ ٹھیک ہے بات کرے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ سے؟ دیکھیں سہیل افریدی کو آپ ہارڈ لائنرز نہیں کہہ سکتے۔ سہیل افریدی کا رویہ بہت مہذب ہے، لیکن وہ گھرے ہوئے ہیں بہت سے لوگوں میں۔ ایک تو علیمہ خان ان کو کام نہیں کرنے دے رہی ہے، دوسری بات یہ کہ جو ہارڈ لائنرز ہے جس میں مینا خان افریدی ہے، جس میں شاہد خٹک ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کو علیمہ خان کا اعتماد حاصل ہے، ورنہ سہیل افریدی بنیادی طور پر اسی فکر کے آدمی۔ علیمہ خان کیوں کام نہیں کرنے دے رہی ہے؟ ایک منٹ آپ مجھے مکمل کرنے دیں۔ سہیل افریدی آج بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات کرنے اور مذاکرات کے علاوہ کون سا راستہ بچتا ہے؟ کیا احتجاج کی اتنی سکت ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کرا سکے؟ یا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ احتجاجوں کے ذریعے کسی کو رہا کرایا جا سکا؟ اگر ایسا ہوتا تو بھٹو کی ایک بڑی طاقت تھی، جیالے بہت کمیٹڈ تھے، بہت بڑی طاقت تھی مقبولیت کی، اور وہ ان کارکنوں سے کہیں زیادہ تگڑے کارکن تھے، لیکن ان کا لیڈر بالآخر پھانسی چڑھ گیا۔ نواز شریف کے پاس پنجاب میں بہت بڑی مقبولیت تھی، لیکن کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا تھا؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، معاملات مذاکرات اور مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھانے ہوں گے، یہی آخری راستہ ہے، اور اس راستے کو علیمہ خان بند کر رہی ہے۔ حماد، آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عمران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں؟ جس طرح سے حماد حسن صاحب نے کہا کہ وہ بڑی رکاوٹ ہیں مذاکرات کے بیچ میں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کا ہی میجر رول ہے کہ وہ نہیں چاہتی مذاکرات جو آگے بڑھیں؟ دیکھیں زینب، بات سیدھی سی ہے کہ ابھی جو حماد حسن صاحب بات کر رہے تھے بالکل ٹھیک ہے کہ معاملات مذاکرات اور اس کے بعد مفاہمت سے ہی آگے بڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آگے نہیں بڑھتے۔ اب جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کا تعلق ہے، تو میں جو ابھی حماد صاحب سے بات کر رہا تھا، ایشو یہ ہے کہ علیمہ خود اگر اپنے طور پہ یہ بات کرتی ہوں تو پھر خان صاحب کی طرف سے اس کا تردید آ جائے، بالکل۔ لیکن اگر خان صاحب کی طرف سے تردید بھی نہیں آتی اور جا کے ملتی بھی وہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علیمہ خان وہی بات کر رہی ہیں جو ان کے بھائی اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں۔ اب عمران خان اگر خود مذاکرات نہیں چاہتے، یا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہو، اسٹیبلشمنٹ آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو چٹا کوڑا جواب آپ کو دے دیا گیا۔ عمران صاحب، اب موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اگر وزیر اعظم نے کہا ہے، تو میں آپ کی بات بالکل اس حماد صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ انہیں تھپکی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ انہیں کلیئر کر دیا گیا کہ آپ اگر مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کر سکتے ہیں کر دیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ طاقت اور حلقے کچھ لچک دکھا رہے ہیں۔ عمران صاحب، انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے جو کہا گیا ہے اس بارے میں بھی کچھ انفارمیشن دے، آپ کے واقفان حال کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں واقفان حال کی تو بات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہاں پہ بند رہے ہیں جیل میں، اور ان کے بالکل پاس رہے ہیں۔ اب انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گرچہ اس کی ملاقات تو نہیں ہوئی خان صاحب سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ساری صورتحال انہوں نے دیکھی ہے۔ عمران خان صاحب وہاں جیل میں کوئی محال والی زندگی تو نہیں گزار رہے، ظاہر ہے، لیکن ان کو وہاں پھر بھی خبروں تک ان کی رسائی ہے، ان کو سہولتیں ہیں، 6 چکیاں ان کو الاٹ کی گئی ہیں، جن میں سے 5
ان کے ذاتی طور پہ زیر استعمال ہیں اور ایک میں ان کا مشقتی ہے. دن میں 2 وقت وہ کھانا کھاتے ہیں, صبح ناشتہ کرتے ہیں اور پھر 3 بجے کھانا کھاتے ہیں. بقول انجینئر محمد علی مرزا صاحب دیسی گھی کے تڑکے کی خوشبوئیں جو ہیں دیوار پھلانگ کے ان کی طرف بھی آ رہی ہوتی تھی, انہوں نے پتہ چل جاتا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پہ بڑے فرسٹریٹڈ دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ جو آوازیں آتی ہیں خان صاحب کی ان سے یہ لگتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر 2 سال جیل میں ہے تو وہ فرسٹریٹڈ ہوگا اور کیا ہوگا, وہاں پہ اتنا خوش تو نہیں ہوگا. تو اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی اتنا غیر معمولی نہیں ہے. اگر عمران خان کو وہاں پہ فرسٹریشن ہے بھی تو وہ ایک نارمل انسان ہے, تو فرسٹریشن ہو سکتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو البتہ فرسٹریشن میں انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اونچی آواز میں بولتے ہیں اور مسلسل بولتے ہیں. تو خان صاحب ویسے بھی اونچی آواز میں عام طور پہ بات کرتے ہیں, ان کا جو لہجہ اس طرح کا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے حالیہ جو انٹرویوز ہیں یا ٹی وی پروگرامز میں ان کی گفتگو ہے, اس نے ایک نئی بحث ضرور چھیڑ دی. یہ بات والی بات ہے کہ اس میں سچائی ہے یا بیجا ایگزیجریشن کی جانب سے کی جا رہی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک دینی اسکالر ہے اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر انہوں نے بات کی ہے تو میرے نزدیک تو انہوں نے جو وہاں محسوس کیا دیکھا وہی بات کی. ٹھیک ہے بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے.